یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی ہے عرب میڈیا میں وائرل ہونے والے بابا کی، جنہیں مدینہ میں چلتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان کی زندگی کی مکمل کہانی سنائی جائے گی کہ انہوں نے مدینہ جانے کے لیے رقم کیسے جمع کی اور انہیں کیا کیا مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ آج کی ویڈیو میں ان سب باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اس لیے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ وہ ایک گمنام شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی زبان نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی جو اس کے مالک کی دی ہوئی تھی۔ جھونپڑی بھی ایسی تھی کہ آسمان سے دھوپ اور بارشوں کا پانی بابا جی پر برستا تھا، مگر اس کے باوجود بابا اس زندگی پر خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا جی یہ جانتے بھی نہ تھے۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی انہیں طلب نہ تھی، اور نہ اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ ان کے پاس کوئی کچا مکان بھی نہ تھا، اور نہ اس بات کی فکر تھی کہ اس کا روزگار بس اجرت پر تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک اور سنت چپکے چپکے پل رہی تھی۔ وہ ایک آرزو تھی، ایک تمنا تھی، اور وہ تمنا محبوب کا گھر دیکھنا تھا۔ زاد راہ اس کے پاس کیا ہوتا جس کے پاس زاد زندگی ہی نہ تھا، مگر آرزو تھی، اس لیے وہ بکریاں چراتا رہا اور اجرت حاصل کر کے جمع کرتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے اور پاؤں میں مناسب جوتے نہ تھے، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کے لیے موزوں صلاحیت نہ تھی، تو اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ تب اس کے دل میں خیال آیا کہ محبوب کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا ہے، مگر عشق کے امتحان ابھی اور بھی تھے، اور محبوب کے پاس جانے کا وقت بھی ابھی نہ آیا تھا۔ جب اس نے پہلی دفعہ جانے کا ارادہ کیا تو کورونا کا امتحان آ گیا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور انتظار کی سولی پر ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے خرچہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس کچھ اجرت اور بھی آ گئی تھی، لہٰذا اس نے در یاد دیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر سے نکل پڑا۔ اس کے ساتھ نہ کوئی ساتھی تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں لیے بالآخر ایک صبح وہ محبوب کے قدموں میں کھڑا تھا۔ اس سے اپنے نصیب پر یقین نہ آیا۔ وہ خاموش قدموں کے ساتھ بہت آرام سے چل رہا تھا، کیونکہ یہ مدینہ تھا۔ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب۔ اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع جوتے اور کپڑوں والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کے سادہ مزاج شخص پر ترس آیا اور اسے قبول کر لیا۔ عین اسی لمحے صحابہ کے حلیے والے بزرگ کے نام سے عرب و عجم کی میڈیا پر وائرل ہو گیا، گویا جبریل امین کے ذریعے اللہ کی طرف سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عوام و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب اسے خود معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا تھا، اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سب ہی جانتے ہیں کہ اس بار تقریباً 30 لاکھ کے قریب زائرین ارض مقدس میں تھے۔ اس میں کروڑ پتی بھی تھے اور ارب پتی بھی، اور جانے کون کون وہاں موجود تھا، مگر جو بھی تھا گمنام ہی تھا۔ مگر وہاں کا مشہور شخص صرف ایک ہی تھا، وہ تھے وہ بابا جی، جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کر گم ہو گیا تھا۔ اب عرب و عجم سے اس بابا کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مہیر حضرات اسے حج پر بلانے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ کیسے میرے رب نے ایک ہی دن میں اس شخص کو اتنی عزت دے دی؟ ناظرین، آپ کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔